اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وعطرتہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المکرمین المنتجبین المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی بیتا عندک فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اگرچہ یہ درود افضل ترین عبادات میں سے ایک ہے، لیکن اگر آپ نے میرے درس اور مجالس سنے ہوں گے تو کچھ وقت کو بچانے کے لیے اور کچھ اپنی توجہ کو، بہرحال میں کوئی خطیب تو ہوں نہیں، کوئی عالم تو ہوں نہیں، ابھی ذرا بھی توجہ ادھر ادھر میری ہو جائے تو میں بھول جاتا ہوں کہ مجھے کیا کہنا ہے اور کس طرح کہنا. تو سوائے امام معصوم کے نام کے باقی آپ پوری توجہ سے میری گفتگو سننے کی کوشش کریں، اس لیے کہ آج جس ٹاپک کا شروع میں نے انتخاب کیا ہے بڑا خشک ہے. یہاں تک کہ اگر شدید سردی بھی ہوتی تو اس میں بھی اس کو سمجھنا مشکل ہوتا، خاص طور پر اس وقت اتنی گرمی، اتنا حبس. تو اگر آپ کی توجہ نہ رہی یا آپ نے میری توجہ کو ہٹانا چاہا تو تقریر کہیں کی کہیں پہنچ جائے گی، اور جس مقصد کے لیے میں نے اپنی تمام مصروفیات ترک کر اس مدرسے میں آنے کی خود سے خواہش ظاہر کی اور اسے ایک عبادت سمجھ کے میں آیا، وہ مقصد حاصل نہیں ہو پائے گا. خواتین کے بہت سارے درس اور بہت ساری مجلسیں ہم دنیا بھر میں دیتے رہتے ہیں، اور اتنا زیادہ خواتین نے شکایت کرنا شروع کر دی تھی کہ خاص جو ہمارا عنوان ہوتا ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اور وہ کیا کہ جب کبھی خواتین سے گفتگو کی جائے تو یا تو پوری تقریر ہی شہزادی کونین کے حوالے سے ہوتی یا کم از کم تقریر کا آغاز. تو کئی مرتبہ خواتین نے یہ تحریری صورت میں شکایت کی کہ مولانا ہم خالی شہزادی کو نہیں مانتے، تیرا اور اماموں کو معصومین کا بھی کلمہ پڑھتے. تو اب میں عموماً جنرل بات کرتا ہوں، لیکن آج ہمارا یہ درس دو ایسی تاریخوں کے بہت قریب قریب ہو رہا کہ جن تاریخوں کا بھی حق ہم کو ادا کرنا ہے اور وہی ہمارا موضوع بنے. ایک تو شہزادی کونین کی شہادت کی تاریخ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت میں کراچی میں کیسے ہوں؟ تو وہ اسی لیے کہ 12، 13 اور 14 جمادی الاول جو ابھی منگل، بدھ اور جمعرات شہزادی کی شہادت کی تاریخیں تھیں، جو ایک بڑی شیعہ دنیا میں منائی جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے مجھ کو بلایا گیا تھا کہیں اور، پھر میں واپسی میں یہاں خاص آپ کے اس درس کے لیے ہوگا. تو شہزادی سے مناسبت کی ایک تو تاریخ ہے، اور دوسری یہ ہے کہ اس کے فوراً بعد 15 جمادی الاولی یعنی جو جمعے کا دن تھا وہ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام. ذرا سا اپنے درود کی رفتار کو آگے بڑھائیے گا. وہ چوتھے امام کی ولادت کی تاریخ ہے، اور دادی اور پوتے کے حوالے سے یہ تاریخیں بھی اتنی قریب قریب ہیں اور دونوں کے حالات زندگی بھی بہت قریب قریب. اس عنوان پہ ہمارے یہاں کم گفتگو ہوتی ہے، لیکن مصائب کے حوالے سے چند باتیں ایسی کہہ دی جاتی جس کو میں شروع میں صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ چونکہ ایک درس کا انداز ہے، آخر میں مصائب نہیں آئیں گے. شروع میں مصائب نہیں پڑھ رہا، لیکن مصائب کے حوالے سے شہزادی کونین اور ان کے پوتے کا جو تذکرہ ایک ساتھ ہوتا. پہلی بات تو وہ مشہور حدیث جو آپ نے سنی
کہ ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ آدم سے لے کے قیامت تک رونے والے تو صرف 5 ہوئے، اور ان 5 میں بھی آخری 2 کا رونا پہلے 3 سے زیادہ بتایا گیا۔ حدیث اتنی مشہور ہے کہ آپ نے مجلسوں میں سنی ہوگی، میں تفصیل میں نہیں جاتا ہوں۔ اس کے اندر پیغمبر کی امت میں یا تو رسول کی بیٹی کے رونے کا ذکر ہوا اور یا پھر ہمارے چوتھے امام۔ پہلے 3 رونے والے بنی اسرائیل یا اس سے پہلے کے انبیاء میں گزرے گریے کے اعتبار سے۔ دوسرا اس حوالے سے بھی کہ اکثر ہمارے یہاں ایام ازا کی کسی ایک مجلس کے آخر میں وہ روایت پڑھی جاتی کہ جب چوتھے امام کو مجلس میں دعوت دے کے بلایا گیا تو ممبر کے قریب بیٹھنے والا امام مجلس کے اختتام پہ وہاں نظر آیا جہاں آنے والوں نے جوتیاں اتاری تھی، اور جب بانی مجلس نے گھبرا کے کہا فرزند رسول آپ وہاں کیسے پہنچے؟ یہی تو جواب دیا کہ چونکہ میری دادی بھی اس وقت اس مجلس میں تشریف لائی تھی اور وہ وہاں گئی تھی۔ یعنی زندگی میں سب سے زیادہ گریہ کرنے والوں میں یہ 2 نام ہیں، اور قیامت تک ہونے والی ہر مجلس میں کوئی اور آئے کہ نہ آئے لیکن دادی اور پوتا دونوں ایک ساتھ آتے ہیں۔ اور تیسری بہت ہی مشہور مناسبت ہے، کیونکہ یہ بہت مشہور باتیں ہیں، مصائب کی روایتیں تو سب مشہور ہوتی ہیں، اس لیے میں سے جلدی سے نکل کے اصل عنوان پہ آنا چاہتا ہوں۔ اور تیسری اور آخری بات وہ یہ ہے کہ صرف چوتھے امام ہی کے بارے میں یہ جملہ نہیں کہ وہ جوانی میں بوڑھے ہو گئے، وہ تو آپ سنتی ہیں، بلکہ جیسا مجھے پتا چلا کہ آپ میں سے بعض تو ذاکرہ بھی، تو جو ایام ازا کی آخری مجلسوں میں پڑھا جاتا ہے کہ جب قافلہ مدینے واپس آیا تو خود محمد حنفیہ جو چچا وہ اپنے بھتیجے کو نہ پہچان سکے، اور 22-23 سال کی اس وقت عمر تھی، جوانی میں بوڑھا۔ لیکن شہزادی کے بارے میں بھی یہی جملہ، پہلے کم توجہ ہوتی تھی، آج کل زیادہ توجہ دلوائی جا رہی، کہ اتنا سا تاریخ میں جملہ آ جانا کہ روزانہ صبح کو شہزادی عصا ہاتھ میں لے کے ماتم کرنے مدینے سے باہر جاتی اور شام کو وہی عصا ہاتھ میں تھام کے واپس آتی۔ یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ عصا تو بڑھاپے کی نشانی، اور شہزادی کی عمر صحیح روایت کے مطابق 18 سال، غلط روایت کو بھی اگر لے لیں تو زیادہ سے زیادہ 27 سال۔ نہ 18 سال کی عمر ایسی ہے کہ آدمی کو عصا ہاتھ میں لینا پڑے، نہ 27 سال۔ شریعت میں مردوں کے لیے 40 سال کے بعد عصا ہاتھ میں لینا مستحب، لیکن عورتوں کے لیے تو وہ مستحب بھی نہیں ہے، وہ بھی 40 سال بعد۔ تو عصا خود اس بات کی نشانی ہے کہ شہزادی کونین تاریخ انسانیت کی ان 2 شخصیتوں میں سے ایک تھیں جو جوانی کے اندر بوڑھی ہو گئی، بلکہ سب سے پہلی شخصیت، اور پھر میرا چوتھا امام۔ لیکن منزل مصائب میں دادی اور پوتے کے حالات ایک جیسے نہیں، بلکہ جو اہل بیت کی سیرت کا اہم ترین پہلو، ایک بہت ہی مختصر سا سوال شروع مجلس میں کر دوں یا درس میں، اور وہ یہ کہ بری جگہ کو چھوڑ کے اچھی جگہ تو لوگ جاتے ہیں، اچھی جگہ کو چھوڑ کے بری جگہ سے وہی آدمی جائے گا کہ جس کو کوئی بہت ہی اہم کام درپیش ہو گیا۔ انسان کی ساری ترقی اسی اصول کی بنیاد پر، جھوپڑی میں رہنے والا انسان عالیشان مکانات میں اسی لیے رہ رہا کہ فطرت میں شامل ہے کہ ہر آدمی ترقی چاہتا، تنزل نہیں۔ دیہات کا رہنے والا کراچی میں رہنے آ جائے تو کسی کو تعجب نہیں ہوگا، کوئی سوال نہیں کرے۔ کراچی کا رہنے والا کسی بہت ہی دور و دراز کے دیہات میں پہنچ جائے، سندھ یا پنجاب میں، تو یقیناً لوگ کہیں گے کہ بھائی کیا مصیبت آن پڑی تھی کہ یہاں سے وہاں چلے، پتہ چلا کہ جاب کی مجبوری ہے، پتہ چلا ایسا کوئی مسئلہ۔ اسی طریقے سے اگر پاکستان کا رہنے والا امریکہ میں، کینیڈا میں چلا جائے تو اتنا تعجب نہیں ہوتا، لیکن اگر وہاں اچھا بھلا کوئی آدمی رہ رہا اور پتہ چلے کہ وہ سارا مکان بیچ کے کاروبار وغیرہ فروخت کر کے ملازمت چھوڑ کے دوبارہ یہاں رہنے آ گئے، تو ہر آدمی سوال کرتا ہے کہ تم پہ کیا مصیبت پڑی تھی کہ وہاں سے یہاں آ گئے۔ دیکھیں عام مجلسوں میں تو میں اس کو پھیلا کے 1 گھنٹہ ضائع کر دیتا ہوں پبلک کا، لیکن آپ کا گھنٹہ بڑا قیمتی ہے، تو مختصر یہ کہ ہمیشہ خراب یا بری جگہ، یہ ایک الگ بات ہے کہ خراب جگہ کسے کہتے ہیں، ہر ایک کے پاس اپنا ایک معیار ہوتا، لیکن خراب جگہ کو چھوڑ کے اچھی جگہ جانے پہ تعجب نہیں ہے، اچھی جگہ چھوڑ کے خراب جگہ آنے۔
اہل بیت اطہار کا نور اس کائنات میں سب سے پہلے خلق ہوا اور ہمیشہ سے عرش الہی پر رہا، عصمت و طہارت کے ماحول میں رہا۔ وہاں سے ان کو اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا، وہ اس دنیا میں کیوں آ رہے؟ یقیناً کسی بھی پہلو سے دنیا نہ عرش کے مقابلے میں آ سکتی ہے، نہ یہاں کا ماحول اور وہاں کا ماحول ایک ہو سکتا کہ نجاست سے بھری ہوئی دنیا۔ اسی کو معصوم نے مولا نے کہا کہ جیفا یعنی مردار ہے یہ دنیا، ہر اعتبار سے اس دنیا سے نفرت کی گئی، کراہیت کی گئی، لیکن اس کے باوجود اتنی نفرت و کراہیت ظاہر کرنے کے بعد ہر امام معصوم یہاں پہ آئے، انہیں یہاں پہ بھیجا گیا۔ یہاں کا آدمی عرش الہی پر رہنے چلا جائے تو کوئی تعجب نہیں۔ حضرت ادریس کا ایک واقعہ میں اکثر بطور مذاق پڑھتا رہتا ہوں، اور وہ ہمارے یہاں لطیفوں کی کتاب میں ہی لکھا جاتا، لیکن وہ اپنی جگہ ایک بہت اہم پیغام ہے جس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ وہ یہی تو ہے نا کہ حضرت ادریس پہلے نبی ہیں کہ جو اب تک زندہ، 1,24,000 میں 4 نبی اب تک زندہ، اور جو چاروں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ زمانے کے امام کی حکومت میں آئیں، مگر ان 4 میں جو سب سے آخری ہیں وہ سب سے مشہور ہیں حضرت عیسیٰ، اور جو سب سے پہلے وہ سب سے کم مشہور ہیں۔ اس لیے کہ بیچ والے حضرت خضر تو پھر بھی لوگوں کو کچھ نہ کچھ معلوم۔ حضرت ادریس پہلے نبی ہیں کہ جو اب تک زندہ اور امام کے زمانے میں آئیں، اور ان کی زندگی کے بارے میں قرآن نے کہا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہر نبی کے بارے میں کہا ان کو موت آئی ہے، ان کے بارے میں کہا ہم نے ان کو اٹھا لیا۔ یہاں قرآن میں حضرت عیسیٰ کے لیے آیا یہی لفظ اٹھانا، جس سے اشارہ مل رہا ہے کہ حضرت ادریس کی بھی موت نہیں ہوئی، اور روایتوں میں وضاحت آئی۔ یہ حضرت ادریس نے ایک مرتبہ یہ خواہش ظاہر کی، میں آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا ہوں، خواہش ظاہر کی کہ مجھے جنت دیکھنا، لے جایا کہ ان کو آفیشل وزٹ پہ جنت ہے، لیکن بہت معتبر روایت نہیں، لیکن روایت کا جملہ کہ پہلے وعدہ لیا گیا کہ دیکھو تم جنت جا رہے ہو، واپس آنا اسی دنیا میں۔ پہنچ گئے جنت، ہم جنت جو نظر آئے اس دنیا کے مقابلے میں وہ اتنی بہتر۔ اب نبی ہیں اس لیے یہ تو نہیں کہتا کہ اپنی بات سے پھر گئے یا مکر گئے، کہنے لگے پروردگارہ میں اب واپس نہیں آؤں گا۔ سوال کیا گیا کہ ادریس تم نے تو کہا تھا کہ وعدہ کیا تھا کہ واپس آؤ۔ جواب یہی تھا کہ خدا بندہ لوگ وعدہ کرتے ہیں جنت میں آنے کے لیے، اور کیا میں جنت سے نکلنے کے لیے اپنا وعدہ پورا کروں؟ لوگ وعدہ پورا کرتے ہیں آنے کے لیے، میں جانے کے لیے وعدہ پورا کروں۔ خدا کو یہ جملہ پسند آ گیا، کہا یہی رہو۔ اب اسی میں ایک چھوٹی سی بات میں کہہ کے، وہ چھوٹی سی بات میری زندگی بھر کی تقریروں کا عنوان کہ پھر آخر حضرت ادریس جو جنت میں آنے سے انکار کرتے وہیں آرام سے رہنے لگے، کیوں آئیں گے اس دنیا؟ اسی وقت آئیں گے جب یہ دنیا جنت جیسی بنے گی، بلکہ شاید جنت سے بھی بہتر، اور وہ ہے حکومت امام۔ حکومت امام واقعہ نے کتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ دنیا جنت کا نمونہ بنے گی، صرف محاورتاً نہیں حقیقتاً، اور ہم میں سے ہر ایک کو اس کے لیے کام کرنا۔ حضرت ادریس جب واپس آئیں گے تو امام کا جہاد ختم نہیں ہوگا، بالکل شروع ہوگا۔ تو میں ایک اشارہ کر دوں تاکہ آپ کی سمجھ میں کچھ آپ بھی آ جائیں کہ اس تقریر کا آپ سے کیا تعلق۔ آپ بھی وہی کام کر رہی ہیں جو امام زمانہ کے مشن میں شامل، تھوڑی تشریح آگے چل کر ہوگی۔ تو حضرت ادریس جو جنت چھوڑنے کو تیار نہیں ہے کہ اتنی راحتیں، اتنی نعمتیں، اتنے آرام میں کیوں چھوڑ؟ امام دنیا میں آئے اور حضرت ادریس تڑپ کے جنت سے یہاں پہ آئے، کیونکہ پتہ ہے ان کو کہ جنت بلکہ جنت سے بہتر یہ دنیا بننے والی۔ اب جنت سے بہتر میں نے کیسے کہہ دی؟ ایک جملہ ہے کہ تقریر چاہتا، جنت سے بہتر ان معنوں میں کہ حضرت ادریس کے زمانے کی جنت ابھی کوئی معصوم نہیں، اور اس امام زمانہ کے اس دنیا میں آنے کے بعد پورے 14 معصوم اس دنیا میں آ چکے ہوں گے، تو اب وہ والی جنت بھی ملے گی یہاں پہ پلس 14 معصوم بھی۔ قیامت کے بعد تو اس جنت میں 14 معصوم جانے والے، لیکن اس وقت تو حضرت ادریس کو یہ دنیا اس جنت سے بہتر لگے گی جہاں سے آنے سے انکار کرے، تو یہاں پہ آئیں گے، مگر ایک اصول کے ساتھ۔ وہ کیا اصول؟ اس وقت نہیں آئیں گے جب امام کا جہاد ختم ہو چکا، اس وقت آئیں گے جب امام کا جہاد شروع ہوگا۔ اس لیے کہ امام کے جہاد کا اصول یہ کہ پھل انہی کو کھانے کو ملے گا، فائدہ انہی کو ہوگا جنہوں نے جہاد امام میں حصہ لیا۔
بھائی امام کا جہاد باقی تمام انبیاء سے الگ کیوں؟ امام کی حکومت باقی ساری دنیا کی حکومت سے الگ کیوں؟ باقی تمام دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ کوشش کوئی کرتا اور جب اقتدار قریب میں آتا ہے تو ان کو پیچھے ہٹا دیا جاتا ہے، دوسرے لوگ آگے آ جاتے ہیں۔ کیا وہ ابھی اسی سال محسن بھوپالی کا انتقال ہوا، کیا ان کا شعر ہے کہ لہرنگی سیاست دورہ تو دیکھیے منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، کہ جنہوں نے ساری زحمتیں اٹھائیں۔ یہ عام طور پہ دنیا کا طریقہ، ان کو اٹھا کے باہر پھینکا گیا اور آخر میں بہت سارے لوگ دعوے دار بن کے آ گئے۔ ہر حکومت میں ہوا، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام کی بات بھی یہی ہوا کہ جنہوں نے ساری زندگی قربانیاں دی، رسول کے مشن کو آگے بڑھایا، فاقے انہوں نے کیے، زحمتیں انہوں نے اٹھائیں، بچے ان کے بھوک اور پیاس سے تڑپے، لیکن جب حکومت کا وقت آیا تو ان کو نظر انداز کیا گیا، بلکہ نظر انداز کیا گیا۔ اس طرح سے ٹارگٹ بنایا گیا جو مدرسے کے جس دروازے سے میں آیا وہاں پہ جو شہزادی کونین کے گھر کا دروازہ کھلانے کی تصویر بنائی گئی، اور وہ لوگ سامنے آ گئے جنہوں نے کبھی اسلام کی خاطر ایک ناخن تک نہیں کٹایا۔ ہر دور میں یہی رہا، دنیاوی ہو کہ دینی، سوائے امام زمانہ۔ وہاں پہ پھل انہیں کو کھانے کو ملے، وہاں پہ برکتیں انہیں کو ملیں گی جنہوں نے امام کے ساتھ جہاد میں حصہ لیا۔ اور امام کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ جس دن سے امام پیدا ہوئے، جیسے آپ اس وقت امام پیدا ہو چکے اس دنیا میں ہیں، جو آپ کام کر رہی ہیں یہ گویا امام کے جہاد میں آپ حصہ لے رہے ہیں۔ تبھی روایتوں میں کہ جب امام آئیں گے تو مرنے والوں کو بھی بلایا جائے گا، ہر مرنے والے کو نہیں، صرف اس مرنے والے کو جس نے غیبت میں امام کے لیے کوئی خدمت کر کے یہ بتایا۔ اور یہ خدمت کیوں امام کی، تھوڑی دیر کے بعد بات آتی۔ تو میں جو بات کو بات پھیلا گیا، جو میری عام عادت ہے، اور اس کو پورا مختصر کر کے یہ کہا جائے کہ ادریس دنیا سے وہاں گئے، خراب جگہ سے اچھی جگہ گئے، واپس آنے سے انکار کرتے، خدا نے بھی ان کی بات مانی، مگر اچھی جگہ سے خراب جگہ پہ کون آتا؟ وہ اہل بیت آئے۔ کیوں آئے؟ اہل بیت کے اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ ایک اور مثال سے آپ سمجھیے کہ اہل بیت جو اس دنیا میں آئے تو ایسا ہے جیسے ہم میں سے کسی کو اکیلے چڑیا گھر میں بند کر دیا جائے کہ چاروں طرف ہمارے وہ جانور ہیں کہ جن کی نہ ہم زبان سمجھ سکتے ہیں نہ ان کا انداز اختیار کر سکتے ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے۔ اہل بیت کا ہمارے درمیان زندگی گزارنا یہ آل محمد کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ روایتوں میں ہے کہ مولا کائنات کا سینہ پھٹنے لگتا تھا، وہ جنگل میں جا کے کنویں کے اندر جھانک کے کچھ کہا کرتے، اور میسم نے جب کہا مولا یہ آپ کیا کہتے ہیں، کہا یہ وہ چیزیں ہیں جو اس دنیا میں کوئی نظر نہیں آتا کہ جس تک میں پہنچاؤں۔ علی کا سینہ اس کی وجہ سے پھٹنے لگتا، مگر پھر زحمت کیوں برداشت کی یہاں رہنے؟ صرف ایک مسئلہ جو قرآن کریم نے کہا یزکی، پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچانا ہے اور لوگوں کے کردار کو ٹھیک کرنا۔ یہ اتنا بڑا مشن ہے کہ جس کی خاطر عرش الہی پر رہنے والا اس فرش زمین پہ آیا، نوری ملائکہ کے بیچ میں رہنے والا نجس اور گندے اور خبیث کافروں، مشرکوں اور منافقوں کے بیچ میں آیا۔ ساری زحمتیں اس کے لیے اہل بیت اطہار نے برداشت کی ہیں، اور قیامت تک اہل بیت کے ماننے والے کی ذمہ داری یہی قرار پائی۔ آج جو میں نے مجلس درس کے شروع میں جملہ کہا اس کے حوالے سے بات کہ آج کا یہ درس جو کہ شہزادی اور چوتھے امام کی تاریخوں کے بہت قریب قریب، زیادہ وقت ہوتا تو شاید میں یہ بھی سمجھاتا کہ شہزادی کی شہادت کی دو تاریخیں کیا ہیں، لیکن جو اس مدرسے کا ایک اسٹائل اور کورس ہے اس میں شاید یہ بات آپ کو پڑھائی جا چکی ہو، بلکہ کئی بار بتائی جا چکی ہے۔ چھوڑ دونوں کی زندگی 3-4 اہم پیغام ہیں جو میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں، جن میں پہلا پیغام یہ کہ دنیا کے اعتبار سے، اب جو جملہ میں کہہ رہا ہوں یہ اسلام نہیں ہے، یہ دنیا والا، دنیا کے اعتبار سے دونوں نے ہاری بھی جنگ لڑی تھی۔ جنگ کی 2 قسمیں ہوتی، بلکہ سمجھے 3 قسمیں ہوتی۔ ایک وہ ہے کہ جس میں ہم اتنے طاقتور ہیں کہ ہمارا جیتنا یقین ہے، ایک وہ ہے کہ 50-50 ہے، پتہ نہیں جیتے پتہ نہیں ہارے، ایک وہ ہے کہ جس میں حصہ لینا بے وقوفی ہے کیونکہ اس میں ہماری ہار یقینی ہوتی، ہم اتنے کمزور ہوتے۔ اب یہ خواتین کا درس ہے، اگر لڑکے یہاں ہوتے یا مرد ہوتے تو ان کو میں کرکٹ کی مثال دیتا کہ آج کی دنیا میں آسٹریلیا کی ٹیم اتنی طاقتور بن گئی ہے کہ اس سے کوئی میچ کھیلنے کوئی جاتی ہے ٹیم تو سمجھیے وہ ہاری بھی جنگ لڑتی، پتہ ہے کہ ہار کے آنا، چنانچہ اکثر تو اب زیادہ زحمت بھی نہیں کرتے مقابلہ کرنے،
بعض جنگیں ایسی ہوتی ہیں کہ سامنے والا اتنا طاقتور ہے کہ پہلے سے پتا ہے کہ ہم کو ہارنا. دنیا نے یہی الزام شہزادی کونین پہ بھی لگایا اور یہی چوتھے امام پر. یہ دونوں نے ہاری ہوئی جنگ لڑی تھی. شہزادی کونین اکیلی تنہا اور اس دربار خلافت میں جا کے وہ عظیم خطبہ دے رہی, جس خطبے کے حوالے سے 2 جملے میں ضرور بیان کیا کرتا ہوں. یہ اس اعتراض کا جواب بھی ہے کہ جب کہا جائے کہ اپنی بچیوں کو حجاب کرائیے, خود حجاب کیجیے, تو آج کل بعض شیعوں کا ایک جملہ عجیب ہاتھ آ گیا, جی ہمیں طالبان والا اسلام نہیں چاہیے. یقیناً طالبان اسلام ہے ہی نہیں, لیکن اس کا یہ مطلب کوئی تھوڑی ہے نا کہ جو حقیقی اسلام ہے اس کے واجبات کو سنیں, ہمیں طالبان والا اسلام نہیں چاہیے. اتنی ساری باتیں ایک تقریر میں جمع کر ہی نہیں سکوں گا, لیکن ایک جملہ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک یہ جو اعتراض ہوتا ہے کہ حجاب جو ہے نا وہ عورت کو کمزور کر دیتا ہے, حجاب عورت کو بزدل کر دیتا ہے, حجاب کے بعد عورت پھر مردوں سے بات کرنا نہیں آتا, اس معاشرے میں نہیں رہ سکتی. بہت سارے اس کے جواب ہو سکتے ہیں, لیکن کائنات کا مکمل ترین حجاب جو اہل بیت کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہم سے اتنا نہیں مانگتے جتنا خود عمل کرتے. اسکولوں اور کالجوں کے اعتبار سے یہ کہا جائے کہ ہم سے یہ مانگتے ہیں کہ 100 میں سے 33 مارکس لے لو, خالی پاس ہو جائے, اور خود 100 میں سے 105 پر یا 100 میں سے 100 پہ عمل کرتے ہیں. تو شہزادی کونین کا اتنا مکمل حجاب جو آپ پر واجب نہیں, چنانچہ آپ میں سے کوئی کر بھی نہیں رہا, اور واجب بھی اس کو نہیں کہا گیا, بلکہ شہزادی کے حجاب کے کچھ حصوں کو تو اچھا بھی نہیں کہا گیا ایک عام عورت کے لیے. لیکن اتنا مکمل حجاب کرنے والی خاتون جب ایک طرح سے پہلی بار مجمع عام میں آئی, نجران کے عیسائیوں کے مقابلے میں گئی تھی, لیکن وہاں عیسائی سامنے آئے ہی نہیں تھے, وہ پہاڑ کے پیچھے چھپ کے دیکھ رہے تھے, اور وہاں شہزادی کو کچھ کہنا بھی نہیں تھا, اور شہزادی اکیلی نہیں تھی. ایک عورت کے لیے جو اس کا سب سے بڑا محافظ ہوتا ہے, یا باپ یا شوہر یا بیٹے, اور تینوں رشتے موجود. دربار خلافت میں شہزادی اکیلے گئی تھی. مولا ہیں, گھر سے باہر نہیں نکلی, حسنین ہیں, گھر سے باہر نہیں نکلی. شہزادی کے ساتھ اگر کوئی گئی ہے تو شہزادی زینب کبریٰ گئی, بلکہ شہزادی کونین کا خطبہ ہم تک پہنچایا ہی زینب کبریٰ نے, بلکہ اسی خطبے کی روایت میں زینب کا وہ لقب پہلی بار سامنے آیا. قال عبداللہ ابن عباس قالت عقیلتنا زینب کبریٰ. عبداللہ ابن عباس کہتے کہ ہم بنی ہاشم کی عقیلہ, عقیلہ بنی ہاشم, زینب کبریٰ نے مجھے یہ بتایا کہ وہ اپنا ماں کے ساتھ گئی, اور یہ سنا ہوں, جس کا ایک اقتباس باہر کے بورڈ پہ لگا ہوا, اس کی طرف نہیں جا رہا. لیکن شہزادی کونین کا دربار میں جا کے خطبہ دے, اس خطبے کو علماء ایک اور لفظ سے بیان کرتے, نہج البلاغہ. نہج البلاغہ مولا کائنات کی ایسی کتاب کہ جس نے زندگی میں پڑھی بھی نہ ہو وہ بھی اس کی تعریف کرتا. ہر شیعہ کو پتا ہے کہ کتاب علم اور معرفت کا کتنا بڑا ذخیرہ. مولا کے سارے خطبات بعد میں آئے ہیں, پہلا خطبہ دنیا کے سامنے شہزادی کونین کا, اس کا نام ہے نہج البلاغہ کی ماں. علی کی خطابت دنیا نے بعد میں سنی ہے, پہلی خطابت دنیا نے فاطمہ کی سنی, اور زینب ماں کے ساتھ ساتھ ہیں, دیکھ رہی کہ اتنا حجاب کرنے والی ماں جب حق کی بات آتی ہے تو کس طرح سے بول رہی. یہ والا خطبہ, اب یہ اگلا جملہ ذرا سا اچھا نہیں ہے, لیکن وقت بھی نہیں ہے اور ذرا گرمی بھی زیادہ ہے, اس لیے بہت جلدی سمیٹ. یہ والا خطبہ اپنے اسٹائل, اپنی شان و شوکت, خطابت کے اصولوں میں نہج البلاغہ کے خطبوں سے کم نہیں, بلکہ بعض علماء نے کہا نہج البلاغہ کے خطبات سے بھی کئی جگہوں پہ آگے نظر آتا. یہ اس عورت نے خطبہ دیا جو زندگی میں کبھی نامحرم کے سامنے نہیں گیا, نہ نامحرم کو اپنے سامنے آنے دیا, نہ خود اندھا بھی تھا تو کہا کہ میں تو آنکھیں رکھتی ہوں. لیکن جب دین کی بات آئی, حق کی بات آئی, تبلیغ کی بات آئی, دیکھیں کیا انداز. زینب کبریٰ کا خطبہ کوفے میں وہ سب بات کی تھی. پہلا عظیم خطبہ جو اہل بیت کی تاریخ میں ملتا ہے وہ شہزادی فاطمہ زہرا کا ہے, لیکن علماء نے لکھا, ہمارے علماء نے, فائدہ کیا ہو, بلکہ اگر ایک جملہ اور کہہ دوں تو اور شاید توہین لگے آپ کو, کہا زینب کے خطبات کا پھر بھی فائدہ ہوا. 1 سال کے اندر اندر یزید کو معافی مانگ کے اہل بیت کو رہا کرنا پڑا, اور یزید کے علاوہ بھی کوفہ اور شام کے عام لوگوں میں اتنی تبدیلیاں آئیں کہ چیخے مار مار کے رونے لگے. شہزادی کو کہنا پڑا کہ اب رو رہے ہو, قیامت تک روتے رہو.
باقاعدہ اتنی تبدیلیاں آئیں کہ لوگوں نے موومنٹ چلا 1 سال کے اندر. شہزادی کونین کے خطبے کے بعد 25 سال تک ہمیں عالم اسلام میں بظاہر کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی. چنانچہ یہی علماء نے کہا کہ یہ ہاری بھی جنگ شہزادی نے لڑی. مدینے کی کچھ عورتیں تو پھر بعد میں شہزادی کے پاس گئیں جنہوں نے خطبہ نہیں سنا. اتنا سنا کہ آج شہزادی نے خطبہ دیا. جو سن رہے تھے سامنے والے مرد وہ اتنے بے حس ہو کے بیٹھے تھے کہ بقول علماء کے، ہمارے علماء نہیں، علماء تاریخ، کوئی اثر ہی نہیں، ہاری بھی جنگ لڑی. اور یہی جملہ کہتے امام کے بارے میں کہا کہ یہ جو کربلا کے بعد یہ خطبات دے رہے ہیں اور یہ کوفے اور شام کے بازاروں، چوتھے امام کا شام کا خطبہ تو مشہور و معروف، تہلکہ بپا ہو گیا، انقلاب آنے لگا تھا، لیکن اس سے پہلے کا فائدہ کیا؟ ہاری بھی جنگ لڑی جا رہی. بلکہ چوتھے امام سے یہ سوال زیادہ ان کے بابا کے بارے میں کیا، فائدہ کیا ہوا آپ کے بابا کی جا کے پورے گھر کو قربان کر دیں. اس کے جواب اپنی جگہ، میں جواب نہیں دے رہا، میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے اعتراض ہم مان بھی لیں تو اہل بیت کا ایک طریقہ سامنے آیا کہ وہ ہاری بھی جنگ لڑتے. انہیں سے کوئی غرض نہیں کہ معاشرے میں تبدیلی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. جو ہماری ذمہ داری، جو ہمارا فریضہ ہے وہ ہم کو انجام دینا، چاہے وہ شہزادی کا جہاد، چاہے کربلا میں امام حسین کا جہاد ہو، چاہے چوتھے امام کے خطبہ. اور اسی سیرت معصومین حضرت امام خمینی نے کہ جن کی برسی کی تاریخیں سمیٹ کے جملے میں جمع کر دیا. اللہ نے ہم پر کوشش کرنا واجب کیا ہے، نتیجہ ہم پر واجب نہیں کیا کہ نتیجہ بھی نکال کے دو. تمہارا کام صرف یہ ہے کہ اپنا فریضہ انجام دو. ہر دور، لیکن خاص شہزادی سے بات شروع ہوئی. عوام دیکھیے اس وقت کتنی ہی ایسی بچیاں، کتنی ہی ایسی عورتیں، کتنی ہی ایسی خواتین ہوں، بلکہ اپنی مومنات ہوں، بلکہ سیدانیاں ہوں گی جو اولاد زہرا میں، جو عیش آرام کے ساتھ گھروں میں اے سی چلا کے بیٹھی بیٹھی بھی دیکھ رہی. اور ایک آپ اتنی گرمی میں پتہ نہیں کہاں کہاں سے کتنی زحمتیں اٹھا کر، نہ صرف یہ کہ آج آپ تشریف لائیں بلکہ مسلسل اس سے پہلے بھی آتی رہیں اور انشاءاللہ مسلسل آتی رہیں. کیا ضرورت پڑی تھی آپ؟ کیا آپ کو اس کا دنیاوی اعتبار سے فائدہ مل رہا؟ کون سا یہاں پہ اس کی وجہ سے آپ کو، میرا ایک اندازہ ہے، میں نہیں کہتا تو بہت اچھا تبرک بھی مل رہا، جبکہ اس وقت کی گرمی اور ماحول تو ایسا کہ تبرک کے لیے بھی کوئی گھر سے باہر نہ نکلے. اور خالی اتنی ہی بات نہیں ہے بلکہ مسئلہ تو آج اس سے بھی زیادہ سخت. وہ یہ ہے کہ مذاق اڑایا جائے گا آپ کا کہ ان کو کیا ہو گیا. ایک تو یہ کہ کوئی بھی مذاق نہ اڑائے، تب بھی اپنے گھر کے اچھے ٹھنڈے ٹھنڈے ماحول کو چھوڑ کر مارکیٹوں میں اس وقت خاک پڑ رہی ہے. پتہ چلا کہ مغرب کے بعد لوگ آنا شروع ہوں، ذرا اثر کے بعد جب سورج ڈھلے گا پھر لوگ گھروں سے نکلا کرتے ہیں. اپنے ضروری کام لوگ روک کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن کیا جذبہ ہے جو آپ اتنی شدید دھوپ اور گرمی میں اس طرح سے یہاں لے کے آیا. عام حالات میں بھی گھر والے اگر شوق بھی دلائیں تب بھی آسان نہیں ہے، اور خاص طور پر کراچی کے ان حالات کے اندر جہاں الٹا مذاق اڑایا جاتا ہے ان بچیوں کا، ان بچوں کا، ان نوجوانوں کا، ان مردوں کا، ان عورتوں کا جو دین کا کچھ علم حاصل کرنا چاہتے. اور جیسا کہ معصوم کی حدیث کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارے گھر والے ہوتے ہیں. بولا گھر والے دشمن کیسے؟ وہ یہی جو پیغمبر کی ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے، لیکن حدیث شروع بچوں کے نام سے ہوئی ہے، اس میں بچے بڑے سب شامل. ویل لاولاد آخری زمانے من آبائہم، افسوس آخری زمانے کے ان بچوں پر جنہیں ان کے والدین تباہ کریں. لوگوں نے گھبرا کے سوچا کہ مشرک ہوگا، اس کا دل اتنا سخت ہوتا کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیتا. پیغمبر نے کہا نہیں، بل من آبائہم المسلمین، کلمہ پڑھنے والے مسلمان والدین. تو کیا وجہ بتائی تھی؟ کس چیز کو تباہی کہا؟ یہ نہیں تھا کہ آپ کے والدین آپ کے لیے گھر میں اے سی کا انتظام نہیں کرتے ہوں، ٹی وی کا انتظام نہیں کرتے ہوں، جتنی جس کی حیثیت ہے سواری کا انتظام. اس کو پیغمبر تباہی کہی نہیں رہے. فرماتے لا يعلمونهم شيئا من الفرائض، واجبات کی تو تعلیم خود دیں گے ہی، جبکہ یہ ان کی ذمہ داری.
یہ ہمارے وسیع امام صاحب، یہ ڈاکٹر عابد صاحب، یہ جو پوری ان کی ایک ٹیم ہے، ان کی ذمہ داری نہیں ہے، ذمہ داری آپ کے گھر والوں کی. لیکن لا يعلمونهم شيئا من الفرائض، اول تو وہ یہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں. وَإِذَا عَلَّمُوا، یہ آپ کے لیے. اور اگر کہیں سے بچوں میں اتنا جذبہ پیدا ہو گیا کہ خود سے جا کے دین سیکھو، منعوہم، روکیں گے، منع کریں گے، مذاق اڑائیں گے، پاگل قرار دیں گے. ایک تو بالکل صاف صاف مذاق اڑانے والے اور منع کرنے والے، ایک ہوتے ہیں انڈائریکٹ جو پیغمبر نے اگلے ٹکڑے میں بتایا. منعوم، یہ تو وہ والدین ہیں، والدین، بھائی بہن، دوست، رشتہ دار، آپ کے خاندان والے. آپ دیکھیے گا کہ زیادہ مخالفت کس حوالے سے آپ کی یہ لوگ کر رہے ہوں. اور اس کے بعد ایک انڈائریکٹ نفسیاتی طریقہ، یہ مذاق نہیں اڑاتے، روکتے نہیں ہیں، اتنا ان کو دین کا فرض کیجئے احساس. لیکن جب وہ دنیا کی کوئی چیز حاصل کرتا ہے تو رضو عنہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، بہت راضی ہو جاتے ہیں. ہر ایک کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں، دیکھو اس نے میٹرک میں یہ کامیابی حاصل کی، انٹر میں یہ کامیابی حاصل کی. لیکن جب دین کی کوئی چیز سیکھتا ہے تو فَلَن يَقْبَلُوا، قبول بھی اس کو نہیں کرتے، کسی کے سامنے اس کا تذکرہ بھی نہیں کرتے. اچھا خیر، آپ تو ذرا بڑی ہو گئی ہیں، عورت اگرچہ کبھی بھی بڑی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال آپ تو چونکہ دیندار خواتین آپ بڑی ہو گئی ہیں. لیکن چھوٹے بچے وہ تو ماں باپ کی پیار اور محبت اور توجہ کے محتاج ہوتے ہیں. توجہ میں نے جان بوجھ کے کہا. وہ دیکھیں گے کہ ہم میٹرک میں یا 8th میں یا 5th میں اچھے نمبر لاتے ہیں، والدین خوش ہیں. یہاں دینیات میں فرسٹ پرائز لے کر آتے ہیں، والدین کو توجہ بھی نہیں دیتے. یہ نفسیاتی طریقہ، گرا دینے کا کسی کو، ان کی توجہ اس سے ہٹ جائے. لیکن یہ میرا موضوع نہیں، میرا موضوع یہ کہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ آپ وہ مشن پورا کر رہی ہیں جس کے لیے جنت اور عرش الہی کو چھوڑ کے معصومین نے یہاں آنا قبول کر لیا. آپ تو صرف ذرا سی گرمی میں اپنے گھر سے نکل کے یہاں تک آئیں، اور آپ وہ خدمت انجام دے رہے ہیں جو واقعاً اس غیبت میں امام اپنے ہر چاہنے والے سے کرتے ہیں، جس کے لیے شہزادی کونین نے فدق کا خطبہ دیا، اور جس کے لیے میرے مظلوم آقا نے ہتھکڑی اور بیڑی پہنچ کے کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں کا رخ کیا. یقیناً آپ کے لیے یہ بھی بہت مشکل ہوگا ان حالات میں، لیکن اندازہ کریں ان امام معصوم جو انہوں نے ہتھکڑی اور بیڑی کے ساتھ فریضہ انجام دیا، وہی گویا آپ سے خوش ہو رہے ہیں کہ آپ انہی کا فریضہ ان حالات میں انجام دے رہے ہیں. اور یہ تو پیغمبر پہلے ہی کہہ چکے ہیں، پیغمبر فرما چکے ہیں. یہ حدیث ان لوگوں کو بہت یاد ہوگی، اس لیے کہ میں نے 100-200 دفعہ ان کے سامنے پڑھی. یہ جو آپ کے اساتذہ ہیں، اور پھر یہ پتہ نہیں یہ کیسے بھی یہ میرے آپ کو سنا چکے ہوں گے، تو یہ حدیث بھی کئی دفعہ آپ نے سنی ہوگی. اس کو میں بہت مختصر کر دیتا ہوں. اللہ کا رسول یہ بتاتا ہے نا کہ آخری زمانے اسلام غریب ہو جائے گا. اب غریب کی تشریح میں 15 منٹ میں کرتا ہوں، جو اس وقت نہ وقت ہے نہ ضرورت، کہ آخری زمانے میں بدا الاسلام غریبا وسیکون غریبا فطوبی للغرباء. یہ آخری ٹکڑا آپ کو سنانا تھا. پیغمبر نے کہا جب اسلام شروع ہوا تب بھی غریب تھا، اور جب آخری زمانہ آئے گا تب بھی غریب ہوگا. اور غریب جو ہے یہ وہ ہے جو اردو میں ہم کہتے ہیں عجیب و غریب. شروع زمانے میں جب اسلام آیا ہر ایک کو عجیب و غریب لگ رہا. وہ کفار مکہ اور مشرکین عرب، ان کی سمجھ میں آ ہی نہیں رہا کیسا مذہب. اب میں اس کی مثالیں دے دے کے اس کو ذرا حدیث کو پھیلاتا ہوں جو آج میں نہیں کر رہا. پیغمبر فرماتے ہیں اور آخری زمانے میں بھی دوبارہ اسلام ایسے عجیب و غریب بن جائے. آپ کو عیسائیت کی بات نہیں کریں گی، آپ کو یہودیت کی بات نہیں کریں گی، آپ دین کی بات کریں گے. آپ کے گھر والے حیرت کے ساتھ سنیں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا، ایسا تو ہو ہی ممکن ہی نہیں. بعض لوگ دیکھتے جذباتی ہوتے، اچھا یہ اگر ایسا ہے تو ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا. مثلا آج بھی کتنے ہی ایسے لوگ جن کی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ 9 سال کی بچی کا حجاب کسی کو ظلم لگتا ہے، کسی کو جبر لگتا ہے، کسی کو خلاف عقل لگتا ہے، کسی کو خلاف شریعت لگتا ہے. اب مکس گیدرنگ کے حوالے سے میں بات نہیں کر رہا ہوں، تو پتہ ہے لوگوں کو غلط ہے، لیکن ماحول اتنا بگڑ چکا. لیکن خاندان کے کتنے ایسے قریبی رشتہ دار ہیں ان سے حجاب عجیب و غریب لگتا ہے. یعنی جب وہ عورت حیرت ظاہر کرتی ہے تو وہ جھوٹ نہیں بول رہی ہے، وہ صحیح کہہ رہی ہے. اس نے آج تک سنا بھی نہیں تھا، سوچا بھی نہیں تھا کہ اسلام میں حجاب کس انداز کا ہے.
کہ جس کی وجہ سے اکثر تو خواتین کو اپنے گھر میں بھی حجاب کرنا واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ آپ مدرسے کی کلاس ہے، عام خواتین کا درس تو ہے نہیں کہ میں مثالیں دوں، آپ کو معلوم ہے، اور رشتہ داروں کی فہرست۔ اسی انداز سے اسلام کے کتنے واجبات ایسے ہیں جو آج کسی یہودی، کسی عیسائی، کسی ہندو کو اتنا تعجب میں نہیں ڈالتے جتنا عجیب و غریب ہمارے معاشرے میں ہو جائے، اور اس پر عمل کرنے والا تو گویا پورے معاشرے میں نکو بن کے رہ جاتا ہے۔ لیکن پیغمبر کہہ رہے فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، خوش قسمت تو وہی لوگ ہیں جو معاشرے میں غریب بنا کے بٹھا دیے گئے، جن کی باتوں کو یہی سمجھ کے لوگ نظر انداز کرتے ہیں کہ یہ طالبان ہے یا پاگل ہے۔ جی مسئلہ طالبان نے کھڑا کر دیا، اتنا بدترین اسلام پیش کیا کہ اب آل محمد کا اسلام بھی لے کے آؤ تو بہانہ بنانے والا کہتا ہے جی یہ تو طالبان کا اسلام۔ اور خاص طور پر اس حوالے سے میں دو باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور پھر شاید میری گفتگو اختتام پہ آ جائے۔ تو پہلی بات ابھی شروع نہیں ہو رہی، جو بات ہو گئی اس کا خلاصہ میں بتا کے پھر اگلے مرحلے میں جاؤں۔ شہزادی کونین سے لے کے شہزادی زینب کبریٰ تک، امام علی سے لے کے میرے چوتھے امام تک، مومن ہمیشہ وہ جنگ لڑتا ہے جو معاشرے کے اعتبار سے ہاری ہوئی جنگ ہوتی ہے، لیکن مومن کو ہارنے اور جیتنے سے غرض نہیں، اس کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ امام نے اس سے کیا چاہا اور قیامت کے دن اسے خدا کو کیا جواب دینا۔ البتہ جتنا ثواب، جتنی فضیلت اس عبادت کی، ایک اشرا بھی اس کے لیے کم ہے جو عبادت آپ انجام دے رہے۔ بس ایک بات کا خیال کیجئے کہ جو سب سے شروع اسلام میں مسلمانوں کو مسئلہ پیش آیا جس کی وجہ سے سورہ عنکبوت نازل ہوا، اور وہ مسئلہ قیامت تک پیش آئے گا جس کی وجہ سے ہر سال شب قدر میں سورہ عنکبوت پڑھایا جائے، وہ یہ کہ باقی ساری دنیا کا مقابلہ تو یہ نئے مسلمان کر رہے تھے، والدین گھر والوں کی مخالفت برداشت نہیں ہو رہی، اور سورہ عنکبوت کا پیغام یہ تھا کہ نہیں، مومن کا سب سے بڑا امتحان اور آزمائش یہ ہے کہ ان کی ساری باتیں سنیں لیکن اپنے طریقہ کار پہ عمل کرتا رہے، انشاءاللہ۔ جسے ہاری بھی جنگ کربلا میں کہا گیا وہ دنیا کی سب سے بڑی جیتی ہوئی جنگ بعد میں جا کے ثابت ہوئی، اور یہی آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ مگر یہاں پہ اب دو باتیں میں بتا دوں۔ پہلی بات یہ، ایک سوال لوگ اکثر مجھ سے کرتے ہیں، وہ یہ کہ مولانا آپ 7 سال پہلے، ٹھیک 7 سال ہوئے مجھے کراچی سے نکلے، جولائی 2000 میں گیا تھا، جولائی 2007 آ رہا، 7 سال میں کیا تبدیلی آپ نے پائی؟ اور میں مجلسوں میں بھی پڑھتا رہتا ہوں دنیا بھر میں، اور وہ تو وہ لوگ ہیں جو کراچی سے باہر ہیں، آپ تو کراچی والی، آپ کو شاید اتنا اندازہ نہ ہو، لیکن میری بھی ساری زندگی کراچی میں گزری، لیکن اس 7 سال کے اندر 2 بہت بڑی بڑی خرابیاں۔ نمبر 1، اس دوران بے حیائی، فحاشی، بے غیرتی حد سے زیادہ بڑھ گئی، چاہے وہ لباس کے حوالے سے گئی ہے، جو میں نے اتنا مجلس میں پڑھا کہ ایک طرح سے لوگوں نے مذاق سا بنا لی کہ میں اپنی ایک بچی کے لیے 12 سال کی ایک ڈھنگ کا لباس خریدنے پورے کراچی میں نکلا، مجھے تو نہیں۔ جب میں کراچی چھوڑ کے گیا تھا تو اس وقت لباس کی آستینیں کم سے کم وہ جو 3/4 سلیوز کہلاتی، اور جب میں لباس ڈھونڈنے کے لیے نکلا تھا تو سلیو لیس لباس اس کثرت کے ساتھ نظر آ رہے، اور خصوصاً 12 سال کی بچی۔ سارے علاقے یہاں تک کہ وہ ڈیفنس اور کلفٹن تو چھوڑیے، وہ تو ہی بڑے لوگوں کے علاقے، یہ آپ کے پڑوس میں جو انارکلی بازار ہے اور وہ گولی مار کی جو دکانیں، وہاں تک نہیں مل رہے۔ بلکہ ایک دکاندار نے مجھ سے، جب میں نے زیادہ بحث کی کہ لباس 12 سال تو بچی ہے نا، لوگوں کی نگاہ میں اس کو تو شاید کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں، ایک مرتبہ کہا کہ مجھے سر سے پیر تک دیکھے، لیکن دکاندار یہ کہہ رہا ہے جس کو خوش اخلاق ہونا چاہیے کہ میاں کس جنگل سے آ رہے ہو، کہاں رہتے ہو؟ اسے کہیے کہ مجھے، جواب میں نے دے دیا میں آسٹریلیا سے آ رہا ہوں تو شرمندہ ہو کے رہ گیا، ورنہ باقاعدہ اگر میں کسی جنگل کا نام لیتا۔ کہتا تبھی ایک ڈھنگ کا لباس تو کم سے کم عورت کا حجاب ہے اس سے بھی کم والا، اس تیزی کے ساتھ لباس مختصر بھی ہوئے، آستینیں اوڑھی بھی، لیکن خالی لباس ہی نہیں، مکس گیدرنگ کتنی عام ہو گئی، عورت اور مرد کا ہاتھ ملانا جس کثرت کے ساتھ میں نے دیکھا،
لگ ہی نہیں رہا تھا میں کراچی ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوں، لگ رہا تھا جیسے میں لندن ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوں۔ اس میں سے 90% کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ یہ جو جس کا استقبال کر رہے ہیں یہ ان کا محرم رشتہ دار نہیں ہے۔ اچھا، ایک تو ایک بڑی تیزی کے ساتھ یہ تبدیلی آئی۔ دوسری بڑی تبدیلی یہ آئی کہ اس 7 سال میں پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہماری قوم کو علم دشمن ہو گئی۔ پہلے بھی بہت زیادہ علم کی رغبت نہیں تھی، لیکن علم دشمنی نہیں تھی۔ اس 7 سال میں شیعہ قوم میں اتنی بڑی تبدیلی دیکھی۔ معصوم کا ایک جملہ ہے نا کہ براہ راست تو کوئی علم سے دشمنی نہیں کرے، تو جہاں سے علم ملتا ہے اس سے دشمنی کی جائے۔ جب تک امام تھے تو لوگ امام سے دشمنی کرتے تھے، آج مرجع ہیں تو مرجع سے۔ اتنی مخالفت علماء اور مراجع کی، اتنی مخالفت علماء اور مراجع۔ دیکھیے، ایک تو ہوتی ہے فطری مخالفت، ہر دور میں کچھ نہ کچھ لوگ تو علماء کے مخالف ہوتے ہی ہیں، بلکہ اکثر میں 1-2 واقعات بھی پڑھتا رہتا ہوں۔ اور یہ آج سے 40-50 سال پہلے کے جب مذہبی ماحول، یہ کوئی صاحب نجف میں داخل ہوئے، آج سے 50 سال پہلے کا نجف، آغا ابو الحسن اصفہانی کا زمانہ، جن کی مرجعیت تاریخ تشیع میں اہم مرجعیت میں سے ایک، کیونکہ ان کے زمانے میں سیکنڈ ورلڈ وار ہو رہی، اور سیکنڈ ورلڈ وار میں نیا پیٹرول کی ضرورت پڑی تھی۔ پہلی جنگ عظیم میں تو گھوڑے ووڑے زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اور زیادہ اس وقت پیٹرول جو تھا وہ مسلمان ملکوں میں بلکہ عرب ملکوں میں پیدا ہوا، اور خاص عراق 32 میں وہاں آئل نکلا، 39 میں جنگ شروع ہو گئی، تو بہت زیادہ پریشر میں تھے آغا ابو الحسن اصفہانی۔ دوسری عالمی جنگ میں ہر طاقت ان کو اپنے ساتھ ملانا چاہتی، چنانچہ دور حاضر کے یعنی گزشتہ 100 سال کے مراجع سب سے زیادہ ان کے نام امام کے خط آئے۔ ضرورت تھی کہ باقاعدہ امام ان کو گائیڈنس دے، لیکن ایک صاحب داخل میں نجف کے اندر، وہ آغا ابو الحسن اصفہانی سے ملنا چاہتے تھے، خالی زیارت کے لیے گئے نہیں، زیارت کے لیے آئے نجف، لیکن جہاں سے وہ گزرے ہر سڑک، ہر گلی، ہر جگہ ان کی تعریفیں ہوتی۔ کوئی آدمی، ایک آدمی ایسا نہیں جو ان کی برائی کر رہا۔ انہوں نے زیارت کا ارادہ منسوخ کر دیا، یعنی مرجع کی زیارت کا۔ ایسا آدمی جس کا کوئی مخالف ہی نہ ہو، اچھا آدمی نہیں ہو سکتا۔ بس آخری رات جب کل صبح ان کو چھوڑ کے نجف جانا، تو جب آخری کسی مقدس جگہ پہ آدمی کی آخری رات، مکہ مدینہ جو آخری رات، اس رات تو آدمی زیادہ عبادت کرتا ہے۔ پوری رات مسجد میں جا کے عبادت کر رہے تھے، آدھی رات کے وقت دیکھا سردی کا زمانہ، عراق کی سردی ماشاءاللہ، کوئی گھر سے باہر نہیں نکلا، مسجد میں اکیلے تھے، دیکھا اندھیرے میں کوئی صاحب عبادت کر رہے ہیں عبادت پوری رات۔ صبح کے قریب یہ وضو کرنے کے لیے ان کے قریب سے گزرے تو پتہ چلا عبادت کیا کر رہے ہیں۔ پوری رات یہ ایک ہی جملہ، اللہم لعن ابو الحسن اصفہانی، پوری رات ابو الحسن اصفہانی پہ لعنت، اے خدا ان پہ لعنت بھیج، لعنت بھیج۔ اس کو بہت بڑی عبادت سمجھ لی۔ سردی کی رات میں مسجد کوفہ میں ساری رات اکیلے آ کے بیٹھے ہوئے، ان کو اطمینان، یہ مرجع ٹھیک لگ رہا ہے، کوئی مخالف تو ملا نا اس کا۔ آغا محسن حکیم کا واقعہ کتنا مشہور ہے، خاتون خمس لے کے آئی نجف میں، یہی ماحول دیکھ۔ آغا محسن حکیم بھی بہت بڑی رکاوٹ تھی دشمنان اسلام کے، صدام نے بھرپور انتقام دیا ان کے خاندان سے، وہ اسی لیے کہ جب انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ حرام ہے، یہ کمیونزم، کم از کم آغا حکیم کی زندگی تک عراق میں امکان ہی نہ رہا تھا کہ یہ لوگ برسر اقتدار ہیں۔ جب وہ انتقال کر گئے یا ان کو شہید کیا گیا جیسا کچھ لوگ کہتے، اتنا عظیم مرجع، وہاں بھی یہ خاتون نے دیکھا ہر آدمی تعریف کر رہا ہے کہ میں ان کو ہم دوں گی۔ جب اسے کچھ لوگ ملے جو ان کی برائی بھی کر رہے تھے، تو اتنا 2%، 4%، 5%، 10% تو امام معصوم تک کو لوگ برا کہتے آئے، وہ تو ٹھیک۔ لیکن آج کراچی کی جس مسجد میں جائیے، جس امام باڑے میں جائیے، جس مدرسے میں جائیے، جس اجتماعات میں جائیے، علماء کی برائی، توضیح المسائل کی برائی، اس قسم کے مدارس کی برائی، جنگل کی آگ کی طرح یہ دو چیزیں پھیل رہی ہیں۔ اور یہاں پہ جو پہلی چیز ہے اس کے حوالے سے اب میں ذرا سی خشک گفتگو کر رہا ہوں۔ اچھا ہے کہ آئندہ پھر کبھی آپ انتظامیہ سے کہیے ہی نہیں کہ ان کو بلائیں، لیکن اہم ہے بہت وہ بات، وہ یہ کہ شریعت میں جب کوئی چیز واجب کی جاتی ہے یا حرام کی جاتی ہے تو اس کے دو طریقے، یعنی شریعت سے میری مراد تو مرجع مجتہد نہیں ہے، خدا، رسول اور امام،
ایک تو یہ کہ وہ کہہ دیتے ہیں فلاں چیز واجب ہے تمہیں کرنا ہے، فلاں چیز حرام ہے تمہیں بچنا ہے، بس۔ کیوں یہ کرنا، یہ کیوں واجب، وجہ نہیں بتا رہے، کیوں حرام، وجہ نہیں بتا رہے۔ بس جب انہوں نے کہا یہ واجب ہے یہ حرام ہے، جتنا انہوں نے کہا اتنا ہی ہماری ذمہ داری۔ اب ہم اس سے بڑھ کے اپنی طرف سے مسئلے کو پھیلا نہیں سکتے، وہ حرام۔ اس کو شریعت میں قیاس کہا گیا جو امام نے پوری زندگی جہاد کیا۔ اول من قاس ابلیس، فقہ کا مسئلہ ہے لیکن جتنا خود کو ہونا چاہیے اتنا ہے نہیں، ذرا دلچسپ۔ اب جیسے امام نے کہا کہ زکوٰۃ واجب ہے، سونے اور چاندی کے سکے، کیوں واجب ہے یہ نہیں بتایا۔ اب آج لوگ کہتے ہیں کہ جس سونے اور چاندی کا سکہ نہیں، کرنسی نوٹ ہے تو اس پہ زکوٰۃ آنی چاہیے۔ اگر امام کہتے کہ سونے اور چاندی پہ زکوٰۃ واجب ہے کیونکہ یہ کرنسی کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے تو نوٹ پر بھی آتی زکوٰۃ، امام نے وجہ نہیں بتائی تب واجب۔ تو آج بہت سے لوگ آپ کو یہ بحث بھی کرتے ملیں گے کہ جی یہ بات کہ ہمارے علماء کرنسی نوٹ پہ زکوٰۃ کی کیوں قائل نہیں، تو اس لیے قائل نہیں ہے کہ امام نے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے۔ عدہ، عورت کو طلاق کے بعد عدہ رکھنا اور شوہر کی موت کے بعد بھی عدہ رکھنا، اب یہ کیوں رکھنا ہے عدہ، اس کی کوئی وجہ اسلام نے نہیں بتائی، بس رکھنا ہے عدہ۔ لوگوں نے، اچھا پہلے زمانے کے لوگوں نے، پہلے سے مطلب آج سے تقریباً 50-40 سال پہلے خود ہی اس کی ایک وجہ نکالی۔ یورپ میں بہت اعتراض ہونے لگے نا کہ عدہ کیوں، یا مرد بھی عدہ رکھے یا عورت بھی نہیں رکھے، عدہ کیوں، حکم خدا ہے ہمیں نہیں پتا کیوں۔ لوگوں نے وجہ نکالی کہ نہیں بھائی یہ عدہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ عورت پیگننٹ ہے تو اگر عدہ نہ رکھے اور فوراً دوسری شادی کر لے تو پھر بچے کے بارے میں پتہ نہ چلے کہ کس کا۔ یہ اپنی طرف سے لوگوں نے اندازے کیے۔ اس وقت تو ذرا لوگ قائل ہو جاتے تھے کہ ہاں یہ ٹھیک لگ رہی بات، لیکن آج آپ کو معلوم ہے ٹیکنالوجی کتنی ترقی کر گئی، ایک سیکنڈ میں پتہ چل جاتا کہ یہ عورت حاملہ ہے کہ حاملہ نہیں۔ تو اب جن لوگوں نے عدے کی وہ وجہ بتائی ان سے اعتراض کرتے ہیں یورپ والے، تو پھر اب تو عدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب کیا کریں وہ لوگ، پہلے تو خود ہی تو وجہ بتائی ہے، وہ وجہ ان کے گلے میں پھنس گئی۔ تو شریعت کہتی ہے جو امام نے کہا اتنا ہی رکھو، عدہ واجب ہے، کیوں واجب؟ عورت کے پریگننسی کی وجہ سے کہ ہمیں نہیں معلوم۔ زکوٰۃ درہم و دینار پہ واجب ہے، کیوں واجب ہے ہمیں نہیں پتا۔ لیکن کچھ واجبات و حرام ایسے ہیں جس میں امام نے ساتھ میں وجہ بھی بتائی، جس میں امام نے وجہ بتائی وہ یقیناً ایسا ہے کہ پھر جہاں جہاں وہ وجہ پائی جائے گی آپ اپنی طرف سے بھی مسئلہ بنا سکتے ہیں۔ جیسے امام نے کہا شراب حرام ہے نشے کی وجہ سے، اگر امام یہ نہیں کہتے نشے کی وجہ سے تو خالی شراب ہوتی حرام ہوتی، چرس حرام نہیں ہوتی، بھنگ حرام نہیں ہوتی، ہیروئن حرام نہیں ہوتی، ان کے نام نہیں سے روایت ہو۔ وہ وہی زکوٰۃ والا مسئلہ بنتا، درہم و دینار کا نام لیا وہ حرام ہے، نوٹ حرام نہیں۔ لیکن یہاں نشے میں امام نے یہ نہیں کہا شراب حرام ہے، کہا شراب حرام ہے نشے کی وجہ۔ اب جس جس چیز میں نشہ پایا جائے گا وہ سب حرام ہو جائے گا۔ امام ایسی کئی مثالیں ہیں، تو پوری میرے 1 گھنٹے کی تقریر ہوتی ہے فیمس۔ امام نے ایک مخصوص انداز کی ٹوپی پہننا حرام قرار دیا تھا کیونکہ اس میں کافروں کی شباہت ہے، وہ یہودی ایک خاص انداز کی ٹوپی پہنتے۔ اب وہ خالی ٹوپی نہ رہی، اب اگر ٹائی بھی کافروں کی شباہت ہو جائے، ہے نہیں آج کل لیکن اگر ہو جائے تو وہ بھی حرام، جو امام کے زمانے میں تھی بھی نہیں ٹائی۔ اب وہ جو بیکری کا ایک بہت ہی مقبول آئٹم ہے کروسوم یا کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جو چاند کی شکل کا ہے وہ بھی حرام ہو جاتا، وہ بھی کافروں نے بنایا تھا مسلمانوں کی شکست پر۔ تو امام جہاں وجہ بتا دے وہاں پہ وہ چیزیں جو امام کے دور میں نہیں تھی وہ بھی حرام ہوتی جائیں، یا جہاں جہاں جس چیز میں وجہ پائی جائے۔ یہ آخری جو میں نے بیکری کی بات کی تھی اس کو بھول جائیے، آپ کنفیوز ہو گئی ہوں گی، لگ رہا ہے آپ ادھر چلی گئی ہیں، آپ میری تقریر نہیں سنائی، نکال لیجیے روٹی، بعد میں آپ کو کھلا دی جائے گی۔ خلاصہ یہ کہ بہت اہم ایک اصول کا خیال رکھیے گا، جب امام کسی چیز کی وجہ نہیں بتائے تو جو امام نے بتایا اتنا ہی کرنا، اس کے آگے نہیں جا سکتا۔ اور جب امام وجہ بتا دے تو جو امام نے بتایا وہ بھی، اور جہاں جہاں اور وہ چیز پائی جائے وہ بھی حرام ہو۔
اس کی میں 100-200 مثالیں دے دیتا ہوں اپنی فقہ تقاریر میں، یہ فقہ تقریر نہیں، لیکن یہ بات میں نے کیوں چھیڑی؟ وہ اس لیے چھیڑی یہ جو آپ دیکھ رہی ہیں اتنی تیزی سے بے پردگی پھیل رہی، یہ جو آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کے لباس کیسے بےہودہ سے بےہودہ ہوتے چلے جا رہے، یہ جو آپ خود ہی دیکھ رہی ہیں کہ شادی بیاہ تو چھوڑیے، ویسے کیوں چھوڑے، اس کے اندر بھی شریعت ہونی چاہیے، لیکن وہ خیر زندگی کا ایک فنکشن، خاندان کی چھوٹی چھوٹی تقریبات کے اندر اب کتنا زیادہ مکس گیدرنگ اور پھر گانا بجانا اور پھر ڈانس، یہ بھی بہت زیادہ بڑھتا چلا گیا۔ پچھلے 7 سال میں تو اتنی ساری اپنی مومنات اور سیدانیاں ڈانس کرتی ہیں شادی بیاہ کے موقع، شادی بیاہ تو چھوڑے برتھ ڈے پارٹی کے اندر، خاندان کے چھوٹے سے فنکشن میں، اس سب بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے لیے میں نے یہ بات بتائی۔ اب آئیے ایک حدیث سنیے، حدیث ان امام معصوم کی ہے جن کی حدیثیں لوگوں کو بہت کم معلوم، جبکہ ان کی یہ 2 حدیثیں تو بہت ہی اہم، نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری اہم نہیں، یہ 2 حدیثیں تو خاص ان امام نے گویا ہمارے لیے ارشاد فرمائی، اور ہونا بھی یہی چاہیے، اس لیے کہ یہ ہمارے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث، اور امام حسن عسکری آخری امام جو سامنے تھے، اس کے بعد 12ویں امام تو ولادت کے دن سے ہی غائب، تو جو 11ویں امام تھے ان کی اللہ نے 2 ذمہ داریاں رکھی تھی، ایک چھوٹی ایک بڑی۔ چھوٹی ذمہ داری تو یہ تھی کہ بھائی جس زمانے کے امام ہیں ان کے مسئلے حل کرو، لیکن یہ اتنا اہم نہیں تھا 11ویں امام۔ بڑی ذمہ داری تھی کہ تمہارے بعد 1000-2000 سال تک تو لوگوں کو امام ملیں گے ہی نہیں، تو ان کے لیے سارے مسئلوں کا حل تم دے کے جاؤ۔ جو آخری آدمی آتا ہے نا، جس کے بعد پھر غیب آنے والا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ سب کچھ بتا کے جائے۔ تو 11ویں امام کی امامت توہین والا جملہ نہیں ہے، اپنے لوگوں کے، اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے کم تھی، ہمارے لیے زیادہ تھی، اور اسی لیے دیکھیں کہ یہ 2 حدیثیں کتنی اہم۔ پہلی حدیث میرے دوسرے نقطے کا جواب ہے، اور دوسری حدیث میرے پہلے نقطے کی وضاحت۔ پہلی حدیث یہ ہے کہ تقلید کے حوالے سے سب سے واضح حدیث جس میں لفظ تقلید آیا وہ صرف 11ویں امام کی۔ فَأَمَّا مِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ كَانَ سَائِلًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِهَوَىٰ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ۔ لفظ تقلید صرف 11ویں امام کے کلام میں، تقلید ہی کو ہر امام نے اپنے زمانے میں اپنے الفاظ میں کہا، علماء سے رجوع کرو، ان کے پاس جاؤ، ان سے مسئلے پوچھو، وہی تقلید۔ لیکن خاص لفظ تقلید، کیونکہ یہ غیبت میں سب سے بڑا مسئلہ ہے، جب تک 11 امام موجود ہے پھر بھی تقلید تھی، اتنی ضرورت نہیں تھی۔ ہوا ان عالم سے پوچھا، نہیں ہوا تو جا کے امام سے پوچھ لیں۔ غیبت میں تو جو کچھ ہے یہی عالم، اور آج تک شیعہ قوم میں اپنے مراجع کا احترام تھا، یہاں تک کہ جب لوگ تقلید نہیں کرتے تھے اپنے مراجع کا احترام ضرور کرتے تھے، اور جب پچھلے 30 سال سے تقلید بڑھ گئی، مراجع کا احترام ختم ہو گیا۔ اور بات بھی سمجھ میں آ رہی، جب تک لوگ مرجع کی تقلید نہیں کر رہے ہیں، خالی ان کا احترام کر رہے ہیں، نہ یہودیوں کو کوئی اختلاف ہے مرجع سے، نہ عیسائیوں کو کوئی تکلیف ہے، نہ ہندوؤں کو، نہ کافروں کو، نہ بے دینوں کو، میں احترام کرتے رہا، ان کی بات تو مانی نہ رہی ہے قوم۔ لیکن جب تقلید شروع ہوئی، ان کی بات لوگ ماننے لگے، تو اب دشمنان اسلام کے لیے خطرہ بنے، چنانچہ ان کے خلاف وہ مہم شروع ہوئی جو آج کل کراچی میں حد سے زیادہ۔ پہلے ایک آدھ بے تکا آدمی کہتا تھا جی ہم تو امام زمانہ کی تقلید، ہر دوسرا آدمی یہی بات کہہ رہا۔ لیکن یہ خاص میرا موضوع نہیں ہے، یہ تو میں نے صرف 2 باتوں میں سے مکمل کرنے کے لیے اس کے لیے 2 جملے ہیں، ورنہ اصل تو پہلی تھی۔ تو 11ویں امام نے تقلید کے بعد اتنا زور دیا کہ وہ مطالبہ بھی لوگوں کا پورا کر دیا، جو اس دور کے لوگوں نے نہیں کیا، جو آج لوگ کرتے جی ہم تقلید کا لفظ دکھا دیجیے۔ آج کل لوگ لفظ کو زیادہ پکڑ کے بیٹھتے ہیں، یہ دکھا دیجیے قرآن میں یہ کہا لکھا ہے شراب حرام ہے، حرام کا لفظ دکھائیے، یہ نہیں